ایک بار ایک جنگل میں بہت سے جانور ہنسی خوشی رہا کرتے تھے۔ اسی جنگل میں ایک بہت ہی پیارا درخت بھی تھا جس کے اوپر کالے رنگ کے سیب لگتے تھے، لیکن وہ درخت بہت ہی اونچا تھا اور جنگل کے جانور اس سیب کو نہ کھا سکتے تھے۔ سارے جنگل کے جانوروں کی بہت ہی زیادہ تمنا اور حسرت تھی کہ وہ اس سیب کو کھا کر اس کا ذائقہ چکھ سکے، لیکن وہ کبھی بھی اس سیب تک نہ پہنچ سکے۔ ایک بار اس جنگل میں ایک زراف آ گیا۔ وہ تھوڑا سا آگے جنگل میں گیا تو اس نے دیکھا کہ ایک درخت پر کالے رنگ کے سیب لگے ہوئے تھے۔ وہ بہت ہی خوش ہوا۔ ارے واہ، اتنے پیالے پیالے سیب، ان کا ذائقہ تو میں نے آج تک چکھا ہی نہیں۔ چلو کھا کر دیکھتا ہوں کہ یہ کیسے سیب ہیں۔ بڑے مزیدار سیب ہیں یہ تو، میں تو اب یہ ہر روز ہی کھایا کروں گا۔ کتنا میٹھا پھل ہے یہ تو، اتنا پیارا سیب میں نے آج تک اپنی زندگی میں نہیں کھایا نہ۔ تھوڑی دیر بعد جنگل کے دوسرے جانور بھی وہاں پر آئے اور انہوں نے دیکھا کہ وہ زراف وہی کالے رنگ کے سیب کھا رہا تھا، تو انہوں نے اس سے پوچھا، الے او زراف، تم یہ بلیک ایپل کھا رہے ہو، ذرا ہمیں بھی اس کا مزہ چکھاؤ، ہم نے یہ کبھی نہیں کھائے، کیا تم ہمارے لیے بھی یہ ایک ایک پھل توڑ کر دے سکتے ہو؟ ارے نہیں رے نہیں، میں کیوں تم لوگوں کو دوں گا، یہ تو قسمت کی بات ہے، میں لمبا ہوں اور میں یہ پھل کھا سکتا ہوں، اور ویسے بھی اگر میں نے تم لوگوں کو آج یہ پھل توڑ کر دیے تو کل تو یہاں پر لائن لگ جائے گی اور سب مجھ سے یہ سیب مانگے گے۔ چلو بھاگ جاؤ یہاں سے، یہ سیب بس اب میں ہی کھایا کروں گا، اگر نہیں تو تم خود توڑ کر ان کو کھا لو۔ جنگل کے جانور بہت ہی مایوس ہوئے اور وہاں سے چلے گئے۔ اب زراف ہر روز ان سیب کو 3 ٹائم صبح، دوپہر اور شام کھایا کرتا اور بڑے مزے کے ساتھ رہا کرتا۔ ایک دن جب وہ ان کو کھا کر واپس آ رہا تھا تو اس کی ٹانگوں میں اچانک درد ہونے لگ گئی۔ ارے باپ رے باپ، میری ٹانگوں میں اتنی درد کیوں ہو رہی ہے، اور میرے جسم سے ایسے لگ رہا ہے جیسے جان بھی ختم ہو رہی ہے۔ زراف بہت ہی زیادہ چلا رہا تھا کیونکہ اسے درد ہو رہی تھی۔ اس کی آواز جنگل کے دوسرے جانوروں تک پہنچی تو وہ بھاگتے ہوئے وہاں پر آئے۔ ان جانوروں نے اس زراف سے پوچھا، الے او زراف، تمہیں کیا ہوا ہے رے، تم اتنا کیوں چلا رہے ہو؟ ارے بابا رے بابا، ایسا لگ رہا ہے میرے جسم میں سے جان ختم ہو گئی اور میری ٹانگوں میں بڑا درد ہے اور مجھ سے چلا بھی نہیں جا رہا۔ جنگل کے سارے جانور بہت پریشان تھے اور وہ ایک بندر کو لے کر آئے جو کہ ڈاکٹر تھا۔ بندر وہاں پر آیا اور اس نے زراف کا معائنہ کرنا شروع کر دیا اور اس سے پوچھنے لگ گیا، الے او زراف، تم کیا کھانے میں کھاتے ہو؟ ارے بابا رے بابا، میں تو 3 ٹائم یہ بلیک ایپل ہی کھاتا ہوں، بڑے مزے کے ہیں۔ الے واہ واہ، تم یہ کھاتے ہو، ان میں تو بہت ہی میٹھا ہوتا ہے لے، اب تو تمہیں شوگر ہو گئی ہے اور اسی وجہ سے تمہاری یہ حالت ہے۔ ارے یہ تم کیا کہہ رہے ہو، مطلب میں اب نہیں بچ سکتا، میں مر جاؤں گا؟ ارے نہیں لے نہیں زراف، اس کا علاج ہے، ایک بہت ہی اونچی پہاڑی پر ایک پھول لگا ہوا ہے، اگر تم وہ پھول کھا لو تو تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے۔ ارے بندر، میں تو ذرا سا چل بھی نہیں سکتا، میں پھر پھول کیسے لے کر آؤں گا؟ ارے زراف، تم فکر مت کرو، ہم لوگ جاتے ہیں اور تمہارے لیے وہ پھول لے کر آتے ہیں، تم وہ کھا کر بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے۔ جنگل کے جانور وہ پھول لینے کے لیے چلے گئے۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہاں پر ایک ہپو آ گیا جو کہ اس جراف کا بہت ہی بڑا دشمن تھا اور وہ جراف کو بیٹھا دیکھ کر بہت ہی خوش ہوا۔ ارے ہپو،
تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ دیکھو یار، آج مجھے تنگ مت کرنا، آج میری ٹانگوں میں بھی جان نہیں اور میرا جسم بھی سارا درد کر رہا ہے، آج مجھ سے کوئی پنگا نہ لینا رے۔ ارے واہ، تمہاری ٹانگوں میں درد اور تم سے اٹھا نہیں جا رہا، اب تو مزہ آئے گا تمہیں مارنے میں۔ اتنا کہتے ہی ہپو نے اسے زوردار ٹکرے مارنا شروع کر دی۔ تھوڑی ہی دیر بعد جنگل کے جانور بھی وہاں پر وہ پھول لے کر آ گئے اور انہوں نے وہ پھول جراف کو دینے کے لیے جیسے ہی آگے بڑھ رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک ہپو وہ جراف کو مار رہا تھا۔ ہاتھی نے اس ہپو سے کہا، ارے او ہپو، چل پیچھے ہو جا، ہمارے دوست کو تم کیوں مار رہا ہے؟ ارے اس گھمنڈی جراف کا بھی کوئی دوست ہو سکتا ہے؟ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ ارے نہیں رے نہیں، ہم سب اس کے دوست ہی ہیں، چلو بھاگ جاؤ یہاں سے، ورنہ تمہیں اتنا ماریں گے کہ تم ٹوٹ پھوٹ جاؤ گے، چلو بھاگو یہاں سے۔ ہپو نے جب یہ بات سنی کہ جراف کے اتنے زیادہ دوست ہیں تو وہ اسی وقت وہاں سے بھاگ گیا۔ پھر جنگل کے جانوروں نے جراف کو وہ پھول دیا اور وہ پھول کھا کر تھوڑی ہی دیر میں بالکل ٹھیک ہو گیا اور پھر اس نے ان سب سے معافی مانگی۔ ارے او جنگل کے جانوروں، تم مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں ایک پھل اتار کر نہیں دیا اور تم لوگوں نے میری اتنی مدد کی، چلو آؤ، آج میں تم لوگوں کو پھل اتار کر دیتا ہوں۔ پھر جراف انہیں اس سیب کے درخت کے پاس لے گیا اور ان سب کو ایک ایک سیب توڑ کر دے دیا۔ سب نے سیب کھایا اور ان کو بہت ہی مزہ آیا۔ اب وہ سارے مل کر اکٹھے ہی رہنے لگ گئے اور جراف بھی جب بھی مدد کی ضرورت ہوتی تو وہ ان سب کی مدد کیا کرتا۔